السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. وعلیکم السلام. چلیے، السلام علیکم. اگر پچھلی کلاس سے ریلیٹڈ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو ہم پہلے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ لوگ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں. شروع کرتی ہوں دعا کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ آج ہمارا چوتھا یہ سیشن ہے، چوتھی ہماری کلاس ہے تجوید کی. اور پچھلا ویک جیسے آپ کو گیپ تھا عید کی وجہ سے، اور آپ کے ہوم ورک سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگوں نے ایک کویسچن کو مطلب کہہ لیں کہ 80% لوگوں نے اس کو غلط کیا تھا. تو وہ میں تھوڑا سا پہلے آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں. اس کے بعد ہم پچھلی تھوڑی سی جو ہماری 3 کلاسز کی ریویژن تھی مخارج کے بارے میں، وہ ہم ذرا ان کو ریوائز کر لیں گے. میرا جو کویسچن تھا ہوم ورک میں وہ تھا نون اور میم کا مخرج الخیشوم ہے. یہ میں نے لکھا تھا اور آپ کو یس اور نو کے ساتھ آنسر کرنا تھا. تو بہت سارے لوگوں نے اس کو یس کیا تھا. تو یہ میں نے دوبارہ خیر تھوڑا سا بتا بھی دیا تھا، لیکن ایک دفعہ پھر کلیئر کر دیتی ہوں کہ دیکھیں نون اور میم کا مخرج جو ہے نا وہ ہونٹ ہے. مطلب میم کا مخرج تو ہونٹ ہے، نون کا آج ہم پڑھیں گے. لیکن یہ میں نے بتایا تھا کہ نون اور میم جو ہیں اس کی جو صفت ہے وہ غنہ ہے اور وہ الخیشوم سے ادا ہوتی ہے. تو آپ یہ کہیں گے کہ الخیشوم یعنی جو ناک کی جو نیزل پیسج ہے اس میں نون اور میم کی آواز پیدا ہوتی ہے. اگر آپ نون اور میم کو پڑھنا چاہیں اور آپ ناک کو بند کر لیں تو نون اور میم ادا ہی نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ہم یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ نون اور میم کا جو مخرج ہے وہ الخیشوم ہے. یہ کہیں گے کہ غنہ کا مخرج جو ہے وہ الخیشوم ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب کو کلیئر ہو گیا ہوگا، لیکن کافی سارے لوگوں نے اس سے کنفیوز ہوئے تھے. ویسے میں نے جان بوجھ کے کویسچن اس لیے رکھا تھا تاکہ سب کو اچھی طرح سے ہی کلیئر ہو جائے. چلیے اب اگلی ریویژن کی طرف ہم لوگ آتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 بنیادی مخارج ہیں، یعنی ہمارے فیس میں، ہمارے چہرے میں 5 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے حروف الہجا یعنی جو عربک لیٹرز ہیں وہ ادا ہوتے ہیں. اور وہ 5 لیٹرز 5 مخارج کون سے ہیں؟ الخیشوم، الجوف، الحلق، اللسان اور الشفتان. ٹھیک ہے، اس کو بس میں تھوڑا سا بس آج ریوائز کرواؤں گی. الجوف جو ہے یہ حلق اور منہ کا خالی حصہ ہے. ٹھیک ہے، اور ان سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ الف، یا اور واو مدیہ. مدیہ کا مطلب یہ ہے کہ واو سے پہلے اسی سے ملتی جلتی آواز ہو، یعنی ضمہ ہو یعنی پیش ہو. جیسے با واو پیش بو. تو او کی جو ساؤنڈ ہے وہ یہ حلق اور منہ کا جو خالی حصہ ہے یہاں سے ادا ہوتی ہے. اسی طرح یا سے پہلے اگر زیر ہو اور الف سے پہلے اگر زبر ہو، جیسے با بی بو، تو آ ای او کی جو ساؤنڈ ہے وہ یہاں سے نکلتی ہے. تو جو تجوید کے جو علماء ہیں وہ اس کو مخرج کہتے ہیں ان 3 لیٹرز کی ساؤنڈ کو. ان 3 لیٹرز کی جو مطلب ان کا جو آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے. آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ ان کی جو ساؤنڈ ہے نا وہ یہاں سے نکلتی ہے. جیسے آپ اس کو جتنا مرضی لمبا کر لیں، آ ای او، اسی لیے ان کو الف مدیہ یعنی مد کہتے ہیں لمبا کرنے کو، کھینچنے کو. واو مدیہ، او یا ای، یہ والی جو ساؤنڈز ہیں نا یہ ساری یہاں سے ادا ہوتی ہیں. اچھا، اب دوسرا جو مخرج ہے
وہ ہے الخیشوم. الخیشوم دیکھیں یہاں پہ ذرا دوبارہ سے آپ لوگ کو کلیئرلی دیکھیے گا کہ غنّے کی آواز ناک کے اندرونی حصے سے پیدا ہوتی ہے. اگر ناک کو بند کر دیا جائے تو یہ آواز پیدا نہیں ہوگی، جیسے میں نے بھی کوشچن آپ کا کلیئر کیا تھا. اب یہاں پہ جو پکچر دی ہوئی ہے نون کی اور میم کی، تو اس کے اوپر یہ جو نون جو ایروز لگے ہوئے ہیں یہ سارے یہ ہیں کہ اگر ابھی آپ ایسے کریں، میرے ساتھ پریکٹس کریں کہ اپنی ناک کو بند کر لیں اور بولیں ان. آپ دیکھیں نون کی آواز ہی نہیں پیدا ہوگی. یا اگر آپ اپنے میم کو ہونٹوں سے ادا کرتے ہیں نا تو آپ ہونٹوں کو ہلائیں مت، آپ اپنی ناک سے میم کی آواز کو نہیں نکال سکتے. یہ صرف صفت ہے غنّے کی، نون اور میم کی، جو ناک کے پیسج سے ادا ہوتی ہے، یعنی الخیشوم سے. اس کو انر پارٹ آف دا نوز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا الحلق کے بارے میں بھی. الحلق یعنی تھروٹ. اس کے جو ہے یہاں سے 3 اس کے اسپیسیفک مخارج ہیں. اچھا ایک چھوٹی سی چیز میں اور یہاں پہ بتاؤں، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں، میں نے اس کی کوئی سلائڈ تو نہیں بنائی تھی، لیکن میرا خیال ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا نہیں تھا کہ جو مخارج بھی ہیں نا وہ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں اسپیسیفک، جیسے آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، جیسے یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ ہاں جی یہ والا جو ہے نا یہ حمزہ اور ہا کا مخرج ہے، اور یہ اسپیسیفکلی یہاں سے نکلتا ہے مڈل آف دا تھروٹ سے، اور یہ جو ہے نا ٹاپ آف دا تھروٹ سے. تو یہ اسپیسیفک مخارج ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم جوف کی بات کرتے ہیں نا، میں پیچھے واپس جاتی ہوں، تو جوف جو ہے نا اس میں اسپیسیفک مخرج نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں جنرل مخرج ہے. یہ محقق اور مقدر بہر اس میں کنفیوز نہ ہو، لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا جو مخرج ہے نا یہ اسپیسیفک نہیں ہوتا، لیکن کئی جو بہت زیادہ ہیں وہ اسپیسیفک مخارج ہیں. تو جیسے یہ والے ہیں یہ اسپیسیفک ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اقصی الحلق یعنی باٹم آف دا تھروٹ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حمزہ اور ہا ادا ہوتا ہے، اور جو وسط الحلق ہے وہاں سے ہا اور عین ادا ہوتا ہے، اور جو ادنا الحلق یعنی ٹاپ آف دا تھروٹ ہے وہاں سے خا اور غین ادا ہوتا ہے. یہاں پہ میں کہنا چاہوں گی آپ لوگوں سے کہ پلیز ایک دفعہ ان کو نا ذرا یاد بھی کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. جب ہم صفات پہ آئیں گے نا تو یہ آپ کو اچھی طرح سے زبانی یاد ہو جائیں یہ چیزیں کہ حمزہ اور ہا کہاں سے ادا ہوتے ہیں، ہا اور عین کہاں سے ادا ہوتے ہیں، خا اور غین کہاں سے ادا ہوتے ہیں. پھر آپ کو صفات پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی. الشفتان کیا ہے؟ the 2 lips. دونوں ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں. اچھا اب جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ایک اسپیسیفک مخرج ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جنرل مخرج ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس کے ہونٹوں سے جو ہونٹوں کے 2 مخارج ہیں، ہونٹوں سے دو پوائنٹس ایسے ہیں جہاں سے یہ 4 حروف ادا ہوتے ہیں. سننے میں ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا کنفیوزنگ لگے، لیکن تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی، یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو یاد تو کرنا پڑے گا. یہ دیکھیں جو فا ہے نا، یہ جو لیٹر فا ہے نا یہ ایک اسی کا مخرج ہے، لیکن آپ کے جو اوپر کے جو دانت ہیں وہ نچلے ہونٹوں کی مڈس میں جا کے لگتے ہیں تو فا ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر لیکن دونوں ہونٹوں کو ملانے سے با اور میم اور واو ادا ہوتے ہیں. تو یہ دو اس کے یہاں سے بیسیکلی مخرج ہے جہاں سے 4 لیٹرز 4 حروف ادا ہوتے ہیں. لسان جو ہے یعنی اللسان زبان کا جو پارٹ ہے وہ زیادہ تفصیلی ہے، مطلب اس میں زیادہ لیٹرز ہیں. ان کے لیٹرز کتنے ہیں میں نے اس کے انشاءاللہ تعالیٰ کوئسچنز بھی بنانے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو زبانی میں ایک دفعہ بتا دیتی ہوں کہ زبان کے بیسیکلی 4 پارٹس کیے گئے ہیں. ایک تو زبان کی جڑ، جیسے کہ یہ ہے، یہ زبان کی جڑ، اور اس کے بعد زبان کا مڈ پارٹ یعنی وسط اللسان یہ ہے. پھر کنارہ، زبان کے جو دونوں کنارے ہیں دونوں استعمال کر سکتے ہیں، چاہے تو رائٹ چاہے تو لیفٹ، یا ایٹ اے ٹائم دونوں بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں دعوت کے لیے. دا ایج سائڈ آف دا ٹنگ، حافت اللسان اس کو کہتے ہیں، اور زبان کی نوک، یہاں سے سب سے زیادہ حروف ادا ہوتے ہیں. تو آپ اس طرح سے اس کو یاد کر سکتے ہیں. میں نے اسے آگے چارٹ بنایا ہے، وہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اللسان کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں، یعنی زبان میں 10 پوائنٹس ایسے ہیں جہاں سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اب یہ تو بیسیکلی 4 پہلے اس کو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. اس کے بعد آپ یہ یاد رکھیے گا کہ 10 مخارج مطلب 10 آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں یہاں پہ جہاں سے مزید پھر 18 حروف ادا ہوتے ہیں. اس میں آپ لوگ پریشان مت ہوں گے، یہ بہت ہی باریک باریک چیزوں میں جا رہی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت کے ساتھ آپ لوگوں کو بالکل اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گے.
یہ دیکھیں یہ 18 حروف ہیں. یہ ہم پڑھ چکے کہ قاف اور کاف بالکل بیک آف دا ٹنگ سے ادا ہوتے تھے. ضاد اور لام جو سائیڈ ہے زبان کی وہاں سے ادا ہوتے ہیں. یہ ضاد کو یہاں پہ لکھا ہوا ہے لیکن جو لام ہے نا وہ تقریباً یہاں سے جا کے ٹچ ہوتا ہے. جب آپ اپنے ساتھ ال کریں گے تو لام یہاں سے ٹچ ہوتا ہے, اس لیے اس کو کنارہ ہی کہتے ہیں زبان کا. اور یہ جیم شین اور یا جو ہے یہ مڈ, زبان کے جو مڈ ہے یہ یہاں سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, را اور نون آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے, اور باقی جو یہ والے لیٹرز ہیں یہ آج ہم پڑھیں گے. یہ میں نے ایک پکچر رکھی تھی آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگ اس کی پکچر یا تو لے بھی سکتے ہیں, اور لیکن اس میں چونکہ آج ہم نے 1-2 نئے نام پڑھنے تھے تو میں نے سوچا کہ میں پکچر آپ لوگوں کو دکھا دوں. یہ زبانی آپ لوگوں کو ویسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت ایزی ہے. میں ایک دفعہ آپ کو بس جو آج ہم نے پڑھنا تھا وہ میں آپ کو ذرا سا بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں الثنایا جو ہے نا, یہ میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا, ثنایا 2 سے ہے. اثنین 2 کو کہتے ہیں نا, تو الثنایا کا مطلب ہے 2. اور الثنایا یعنی فرنٹ انسائزرز, یہ وہ کون سے دانت ہیں جو گرین کلر میں مینشن ہوئے ہیں, یہ والے جو فرنٹ 2, اوپر کے جو 2 دانت ہیں یا نیچے کے جو 2 دانت ہیں ان کو الثنایا کہتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں گرین کلر سے اس کو مینشن کیا ہوا ہے. الرباعیات جو اس کے بالکل ساتھ والے ہیں, یہ ریڈ کلر سے آپ دیکھیں جو ریڈ کلر کے دانت نظر آ رہے ہیں نا, ان کو الرباعیات کہتے ہیں. جو اگلے مطلب جو اوپر والے ثنایا کے ساتھ ہیں 2, یہ بھی, اور جو نچلے والے ثنایا کے ساتھ ہیں وہ بھی 2 الرباعیات کہلاتے ہیں. آج جو ہم نے پڑھنا ہے الثنایا بھی پڑھیں گے, ایک لفظ ہم استعمال کریں گے, مگر ہم اس کے ساتھ ہی الانیاب بھی پڑھیں گے. یہ والا الانیاب جو ہے نا, یہ وہ والے دانت ہیں جو ڈارک بلو کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور جو نکیلے ہمارے دانت ہوتے ہیں نا, اگر آپ دیکھیں تو نکیلے والے جو دانت ہیں ان کو الانیاب کہتے ہیں. اور لاسٹ ٹائم میرا خیال ہے جب میں نے دور میں آپ کو بتایا تھا تو الدواحک وہ والے دانت ہوتے ہیں جو کہ ہنسنے والے دانت ہیں. جب آپ ہنستے ہیں تو وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, مسکرانے سے زیادہ جب ہنستے ہیں تو اس لیے ان کو دواحک کہا جاتا ہے. اب طواحن یہ وہ والے دانت ہیں جن سے, طواحن کہتے ہیں پیسنے کو, تو جس سے ہم کوئی چیز چباتے ہیں دانت, جب ہم کچھ کھانا کھاتے ہیں تو یہ طواحن کہلاتے ہیں, جس میں وہ مینشن کیا ہوا یلو کلر سے 3 اس طرف ہیں اور 3 اس طرف ہیں اوپر, اور 3 اس طرف اور 3 اس طرف نیچے. اور النواجذ یہ 4 وہ دانت ہیں, ان کو ویسے آپ کو یاد کرنے کی آخری والوں کو اتنی ضرورت نہیں ہے, یہ صرف آج آپ نے الانیاب کو ذہن میں رکھنا ہے. الانیاب جو نکیلے آپ کے دانت ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے نون کا مخرج. یہ ہمارا رہ گیا تھا نون کا, را کا, اور باقی جو زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں. تو یہ والے لیٹرز ہم شروع کرتے ہیں. لام کے مخرج سے, آپ کو یاد ہے لام کا مخرج کیا تھا؟ لام کا مخرج تھا کہ آپ کی جو زبان کی جو ٹپ ہے وہ آپ کے اوپر کے تالو سے لگتی ہے, تو لام ادا ہوتا ہے. جیسے ال, اوپر کے تالو سے ال بولیں سب, ال. ٹھیک ہے. اور ال کہہ کے آپ کی جو ساؤنڈ ہے نا لام کی, وہ سائڈ سے آواز سائڈ سے نکل جاتی. تو لام کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف اگر آئیں تو انیاب, جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ انیاب کو ذہن میں رکھیں, سے ثنایا تک مقابل کا تعلق. یہ تھوڑی سی مشکل ڈیفینیشن مجھے بھی لگ رہی تھی, مگر میں نے اس کو بہت آسان کر کے لکھا ہے. میں نے جتنی تجوید کی بکس وغیرہ دیکھی, جتنا کچھ بھی میں نے اپنے کورس میں سے سیکھا, اس میں سے میں نے آسان ترین یہ جملہ آپ لوگوں کے لیے لکھا ہے. امید ہے کہ سمجھ آئے گا. میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کروں گی کہ لام کا مخرج تھوڑا سا مڈل سے تھوڑا سا آگے ہے منہ کی طرف نا. لام کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف اگر آئیں تو انیاب سے ثنایا تک, جیسے کہ یہ تصویر میں بھی دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ انیاب ہے اور یہ ثنایا تک. تو مطلب زبان کی بالکل ٹپ نہیں ہے, زبان جو کہیں جو پورا چوڑا پارٹ ہے نا, یہ اس سے نون ادا ہوتا ہے اگر آپ اوپر کے تالو سے لگائیں تو. ٹھیک ہے. تو جیسے ہم کہتے ہیں ان, آپ بولیں ان. آپ نے فیل کیا کہ کتنی ہماری زبان ٹچ ہو رہی ہے اوپر جا کے. اور اس پکچر میں آپ دیکھیں کہ ساتھ ہی یہ غنہ کی صفت بھی اس میں پیدا ہو رہی ہے, ناک سے آواز آ رہی ہے. اس کے بغیر آپ نون بول ہی نہیں سکتے. ان, ناک بند کر کے اگر ان بولیں گے تو کیا آواز آئے گی؟ ان.
آواز رک جائے گی, آواز بند ہو جائے گی. اب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ نون کا مخرج تو یہ ہے کہ آپ کی جو زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر کے تالو سے لگتی ہے, اور مطلب جتنی چوڑا پارٹ میں نے زبان کا دکھایا یہ پورا انیاب سے ثنایا تک لگتا ہے, تو یہ نون کا مخرج ہے. مگر اس کے بغیر آپ کا نون ادا نہیں ہوگا, یعنی آپ کے الخیشوم کے اندر جب تک آپ کے یہ آواز نہیں گونجے گی آپ کا پراپر نون ادا ہی نہیں ہوگا. پچھلی دفعہ میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتانا میں مس کر گئی, اور جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ہم لوگوں میں سے نا اپنی طرف سے اچھی قرأت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم ہر جگہ غنہ کا استعمال کر دیتے ہیں. جیسے اس طرح سے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, ہر جگہ غنہ کی ساؤنڈ آتی ہے. جیسے اب آپ کہتے ہیں رحیم, ہی غلط ہے یہ, الرحمن ما نہیں, الرحمن بغیر غنے کے, الرحمن جب نون پہ آپ ٹچ کریں گے تو آپ نے اپنا غنہ یہاں پہ پیدا ہونا چاہیے. اسی طرح الرحیم, ہی کی ساؤنڈ غلط ہے, ہی بالکل وداؤٹ غنہ. ٹھیک ہے, اس کا خیال رکھیے. اکثر لوگوں کی تلاوت آپ سنتے ہوں گے کس طرح سے ہوتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ناک میں پڑھتے ہیں, تو یہ غنہ ہر جگہ نہیں ہوتا. غنہ صرف نون اور میم پہ آپ نے کرنا ہے. اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں. نون زبر نا, نون زیر نی, نون پیش نو, نا نی نو. اب آپ دیکھیں آپ کی زبان کہاں ٹچ ہوتی ہے, خود سے پریکٹس کریں میرے ساتھ. منع حنیفن, حنیفن. اب یہاں پہ نی نہیں کہنا, یعنی یا کے اندر غنہ نہیں پیدا کرنا, صرف نون میں ہلکا سا ہوگا. حنیفن, حنیفن. اسی طرح نؤمنو, نؤمنو, نو اون کی ساؤنڈ نہیں آئے گی, غنہ ہر جگہ نہیں ہوگا, صرف نون اور میم پر ہوگا. ایک اور ایگزامپل پڑھتے ہیں. انہار, انہار, منہم. کچھ لوگ نون کو ہلا دیتے ہیں, قلقلہ کر دیتے ہیں, منہم, ایسے نہیں, منہم. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اس کی صفات پڑھیں گے نا تو آپ لوگ, مجھے امید ہے کہ اس صفات کو بہت انجوائے کریں گے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے صفات کو پڑھنا بھی اور پڑھانا بھی. تو انشاءاللہ آپ لوگ صفات کو بہت انجوائے کریں گے. وہاں آپ کو صحیح پتہ چلے گا کہ ہم نے نون کو کس طرح سے ادا کرنا ہے. اکثر لوگ دیکھیں جب غلط پڑھتے ہیں نا تو پڑھتے ہیں انہار, انہار, انہار نہیں, انہار. نون کو تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں, انہار, اور اتنا بھی نہیں دینا انہار, وہ ایک دوسرا رول ہو جائے گا. منہم الجنہ, الجنہ, یہ غنہ کے ساتھ ہے نون, ٹھیک ہے, سوری شد کے ساتھ ہے. اب را کا مخرج ہم دیکھتے ہیں. را کا جو مخرج ہے اس کی ڈیفینیشن اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہوا ہے زبان کی نوک کا اوپر کا حصہ اس کے مقابل, یعنی جو اس کے اپوزٹ جو اوپر اس کا تالو ہے اس سے لگے تو یہ را کا مخرج ہے. تصویر سے جیسے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ را کی بالکل ٹپ نہیں لگتی, بالکل پوائنٹڈ نوک نہیں لگتی. را کا جو زبان کا اتنا چوڑا حصہ ہے یہ ان 4 دانتوں کے ساتھ اوپر کو جا کے لگے تو را ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پہ یہ دیکھیں را کی زبان کی جو نوک ہے وہ یہاں پہ جا کے لگ رہی ہے. اگر آپ پیچھے یہ دیکھ رہے ہیں کہ زبان جو ہے نا تھوڑی سی اوپر کو بھی اٹھی ہوئی ہے, مطلب تالو سے یہاں پہ گیپ کم ہے. اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں آگے جا کے بتاؤں گی آپ کو تفصیل سے. لیکن یہاں پہ صرف اتنا یاد رکھیں کہ اگر را پہ زبر آ جائے تو یہ اوپر کو اٹھتی ہے زبان, یا را کو جب پیش کے ساتھ پڑھیں, مراد یہ ہے کہ را جب موٹی پڑھی جاتی ہے تو یہ زبان اوپر کی طرف جا کے اٹھتی ہے, ورنہ نہیں. اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. اور اب یہاں پہ را موٹا پڑھیں گے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے, ٹھیک ہے, یہ رولز ڈیفرنٹ ہیں, ان کو چھوڑ دیں ابھی آپ. لیکن یہاں پہ آپ یہ دیکھیں ایر, اور آپ صرف را کی ساؤنڈ پہ غور کریں, ایر. اور را کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں التکرار. ہم نے ایک دفعہ سے زیادہ تکرار نہیں کرنی, جیسے ار, اور نو, یہ زیادہ تکرار ہو جائے گی. ایک دفعہ جا کے آواز آپ کی پلٹے گی را کی, بس یہ ہے را کا مخرج, ار, ایر, اور. ٹھیک ہے, تکرار نہیں ہونی چاہیے. یرزق, دوسری اگزامپل پڑھتے ہیں. یرزق, امرت, امرت,
नुरसिला, सॉरी मैं मिक्स करके ये वाला बीच वाला मैं दोबारा से पढ़ूंगी, पहले ये वाला पढ़ते हैं। यरजुकु उमिरतु नुरसिला, ये वाली रा हम थोड़ी सी पतली पढ़ेंगे। अब ये 3 लेटर्स हैं जो कि ज़बान की नोक से अदा होते हैं। जैसे मैंने पहले आप लोगों को पिक्चर एक दिखाई थी ना, तो उसमें जो ज़बान की नोक है ना, यहाँ से 9 हुरूफ अदा होते हैं। बिल्कुल जो टिप है ना आपकी ये वाली, यहाँ से 9 हुरूफ अदा होते हैं। उनमें से पहला है ता, दाल और ता, ठीक है। अच्छा, अब फिर इसी की डेफिनेशन को आप देखें कि नोक ज़बान और सनाया उलिया, उलिया कहते हैं ऊपर वाले दो, ऊपर वाले, और सनाया कहते हैं दो ऊपर वाले। जो ऊपर वाले 2 दांत हैं उनकी जो जड़ें हैं, ठीक है, ये जो सपोज ये दांत हैं, ठीक है, तो उनकी जो जड़ें हैं ना वो यहाँ पे हैं, ये किनारे हैं ज़बान के। तो ऊपर ऊपर जो उनकी जड़ें, आप लोग समझ लेंगे मैं क्या ड्राइंग बना रही हूँ। खैर, इसको आप लोग इस तरह से समझ लें कि जो ज़बान की जो आपकी नोक है, ऊपर सनाया उलिया की जो जड़ें हैं, ये ते यानी ता, दाल और ता का मखरज है। इसकी एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाती हूँ। देखें, कतबा, पढ़े मेरे साथ, कतबा, ता ता, अपनी ज़बान को लगाएं। और आसान तरीका मैं थोड़ा सा करती हूँ, जैसे ये ता पे सुकून अगर मैं डाल दूँ और अलिफ पे यहाँ पे मैं ज़बर डाल दूँ, तो आप पढ़ेंगी अत, अत। आपकी ज़बान कहाँ लग रही है? ऊपर के 2 दांतों की जड़ों में लग रही है, अत, ठीक है। अत, कतबा, पढ़ें, कतबा, कुतिबा, यक्तुबु, यतलु, फितनतुन, उतलु, ठीक है। इसी तरह दाल का भी सेम यही मखरज है। ये देखें, मैं यहाँ पे अलिफ पे ज़बर डालती हूँ और दाल पे मैं सुकून डाल देती हूँ, तो आप मखरज इसका खुद ही चेक कर लें। अद, अद, द, देखा आपने ज़बान आपकी कहाँ लग रही है? सेम मखरज है ना। लेकिन आप देखें, सेम मखरज के साथ दोनों का मखरज सेम है, लेकिन दोनों की आवाज़ें फ़र्क हैं। तो इसलिए हमें ज़रा जब हम सिफ़ात पढ़ेंगे तो फिर आपको ज़्यादा वाज़ेह बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे बस आपने इतना याद रखना है कि दाल का मखरज क्या है और ता का मखरज क्या है। इसकी एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। आदमु, आदमु, दिमाउन, दिमाउन, अल्हम्दु, अल्हम्दु, दु, ठीक है। कद, कद, इदफा, इदफा, युदरिकु, युदरिकु। अच्छा, ये जो पहले हमने 2 लेटर्स पढ़े, ता और दाल, ये पतले लेटर्स थे, बारीक लेटर्स थे। एक उसी मखरज से ता भी अदा होता है, मगर ये मोटा हर्फ है, ये हमेशा मोटा पढ़ा जाता है, सेम लेटर है। लेकिन इसकी जो वजह है मोटा पढ़ने की, मैं पिछली पिक्चर पे वापस जाऊं तो ये देखें कि जो ता है ना, इसमें ज़बान जो है ना उठी हुई है पीछे से, मखरज आगे का सेम है। आपकी ज़बान की नोक ऊपर की 2 दांतों की जड़ों से लगेगी, मगर ता को पढ़ते हुए आपकी पीछे से ज़बान उठ जाएगी, मतलब तालू और आपकी ज़बान के बीच में गैप कम रह जाएगा। यहाँ पे देखें, आपकी ज़बान नीचे ही है और ये बारीक लफ्ज़, बारीक हुरूफ अदा होंगे यहाँ से ता और दाल के, अत, अद, ठीक है। सेम मखरज, आपकी ज़बान अगले होठों से लगेगी, मगर पीछे से आपकी ज़बान जो है वो ऊपर को हो जाएगी, तो ये हर्फ मोटा पड़ा जाएगा। इसकी एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। बसता, बसता। अच्छा, हम लोग पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, त्वा, त्वा, होठों को हम गोल करके त्वा पढ़ते हैं। होठों को गोल नहीं पढ़ना, ठीक है, होठों को गोल करने से त्वा अदा नहीं होता। बस आपकी पीछे से ज़बान उठेगी तो ता मोटा होगा, बस हम कहते हैं, गलत पढ़ते हैं तो हम कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैता, त्वा, होठों को गोल करके हम दम्मा ले आते हैं, यानी पेश ले आते हैं, जो कि गलत है। शैता, ता के ऊपर ज़बर है, ताली ज़बर ता है ना, तो आप पढ़ेंगी बस या आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, होठों को गोल करके क़ा नहीं पढ़ना। बातिलुन, यतूफु,
यतूफू नहीं पढ़ना, ता की तरह नहीं पढ़ना, इसको मोटा पढ़ेंगे ता। यतूफू, मतलूब, मतलूब, इत्आमुन, इत्आमुन, मुतमइन्ना, मुतमइन्ना। क्लियर? आप में से किसी को मैसेज आ रहा है कि आवाज़ नहीं आ रही, तो आई थिंक अपने माइक को चेक करें, बाकी आई थिंक सबको क्लियर है आवाज़। आप सबको आवाज़ आ रही है? यस, जी आ रही है। क्लियर वॉइस, गुड। चलें, ठीक है, जी आवाज आ यहाँ रही तक है। आप सबको समझ में आ रहा है? चैट पे जरा लिखें, मैं देखूं। जी आ रही है। चलिए, ठीक है। चलिए, good, अच्छा, अब उसी अगले हम लेटर्स पे आ जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ज़बान की नोक से 9 लेटर्स अदा होंगे, और नून और रा को भी ज़बान की नोक में ही काउंट किया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल टिप ऑफ द टंग है, ठीक है। तो टोटल इस तरह से तो 11 है, लेकिन टिप ऑफ द टंग जो बिल्कुल बारीक नोक के साथ अदा होंगे वो 9 है, ठीक है। लेकिन नून और रा के साथ ज़बान का थोड़ा सा चौड़ा हिस्सा शामिल हो जाता है, टिप के साथ और भी शामिल हो जाता है। अब इसका मखरज हम चेक करते हैं। ये देखिए, नो की ज़बान और सनाया उलिया, जैसे मैंने कहा था कि ये वाली टर्म बार बार यूज़ होगी। नो की ज़बान और सनाया उलिया के किनारे, नो की ज़बान तो आपको पता ही है क्या मतलब है, और सनाया उलिया यानी ऊपर वाले 2 दांत के किनारे, ठीक है। अब किनारे क्या है? किनारे हैं ये बिल्कुल जो किनारे हैं, मतलब मालूम ही आपको किनारे क्या है। तो नो की ज़बान और सनाया उलिया के किनारे ये सा, दाल और वा का मखरज है। हमने पहले ता, ता और दाल जो पढ़ा था उसकी जड़ें थी ना, मतलब ये जड़ें थी दांतों की, लेकिन ये जो किनारे हैं ना, बिल्कुल जो एजेस हैं दांतों की, तो ये इसका मखरज है। अगर अब आप अपनी ज़बान को इसके साथ लगाएं, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ सा और अलिफ, और इस पर मैं सुकून डाल देती हूँ, तो आप कहते हैं अफ। अपने अपनी ज़बान की नोक को दांतों को किनारे से लगा के आप ये पढ़ेंगी अफ, अफ, ठीक है। इसी तरह जाल पे अगर हम सुकून डाल दें और अलिफ के साथ हम इसको पढ़ें, इसका मखरज ऐसे चेक होता है अज, अज। इसी तरह वा पे अव, सेम आपकी ज़बान की नोक दांतों के किनारों से लगेगी और आप कहेंगी अव, मगर इस तस्वीर में आप देखें ये भी मोटा हर्फ है, वा जो है ये मोटे हरूफ में से है और ये हमेशा मोटा पढ़ा जाता है, और इसको पढ़ते हुए आपकी ज़बान पीछे से उठेगी जैसे तवा में उठी थी, मगर ज़बान की नोक आपकी अगले 2 दांतों की, जो ऊपर वाले 2 दांत हैं उनके किनारों से ही लगेगी और पीछे से जो ज़बान है वो उठ जाएगी, तो ये लफ्ज़ हैवी हो जाएगा, मोटा पढ़ा जाएगा। अव, अव, अज, अज नहीं पढ़ेंगे, अज तो जाल का मखरज है, ये अव, अव आपकी ज़बान पीछे से उठेगी, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। ज़हब, ज़हब, उज़ीना, यअख़ुज़ु, यज़हबु, इज़हब, इज़हब, उज़कुर, उज़कुर। सा की एग्जांपल देखते हैं। समरातुन, स, 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 समरातुन, आसिमीना, आसिमीना, युगासु, ठीक है, थोड़ी सी हवा के साथ सा पढ़ा जाएगा। आपने फील करना है कि देखिए सा और दाल एक ही, सॉरी सा और क़ा और ज़ाल, ये इनका मखरज एक ही है, मगर तीनों की जो आवाज़ें हैं वो डिफरेंट हैं। वो क्यों होती हैं और कितनी डिफरेंट होनी चाहिए, ये इंशाल्लाह सिफात में ज़्यादा आपको क्लियर होगा। अब मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, मैं अभी सोच रही थी मैं आपको कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए, तो बस आपने इस तरह से इसको ज़बान को टच करना है। समरातुन, आसिमीना, युगासु,
أثمر مثل وثقا وثقا. یہ اب آپ سب ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں گے. ثمرات آثمین يغاث يغاث أثمر أثمر مثل وثقا. شاباش, گڈ. اب وا یہ موٹا لیٹر ہے, موٹا حرف ہے اور ہمیشہ یہ موٹا پڑھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم پڑھتے ہیں ظہر ظہر ظلال ظلال ينظرون ينظرون يظلم حافظ حافظ يظلمون يظلمون. اب یہ والے حروف یہ بھی زبان کی نوک سے ہی ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک کا, اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. زبان کی نوک کا اوپر کا حصہ ثنایا سفلا سے لگے تو یہ زا سین صاد کا مخرج ہے. زبان کی نوک کا اوپر کا حصہ ثنایا یعنی ثنایا سفلا, سفلا باپ کے لیے ایک نیا ورڈ ہے. سفلا کا مطلب ہے نیچے والے, جیسے نا اسفلا سافلین, اسفلا سے یہ لفظ نکلا ہے سفلا. سفلا کہتے ہیں نیچے, یعنی ثنایا مانے سامنے والے سوری دو, اور سفلا نیچے والے. سامنے والے جو دو نچلے دانت ہیں یہ مطلب ہے اس کا. ہم نے پہلے پڑھا تھا ثنایا علیا مطلب اوپر کے دو دانت, علیا مانے اوپر, اور سفلا نیچے والے دو دانت, ٹھیک ہے. تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر کے اور نیچے کے دونوں دانتوں کو ملا لیں اور زبان کی نوک کا حصہ جو نچلے والے آپ کے دانت ہیں نا ان کے ساتھ لگائیں, چاہے جڑ کے ساتھ لگائیں یا مڈل میں لگائیں, تو یہاں سے یہ تینوں لیٹرز ادا ہوتے ہیں. اب زا اور سین یہ پھر جو ہے نا پتلے لیٹرز ہیں, ٹھیک ہے, اور صاد جو ہے یہ موٹا لیٹر ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بالکل صاد جو ہے نا ٹچ کر رہا ہے اوپر کے تالو سے جا کے, پیچھے سے زبان اٹھی ہوئی ہے, لیکن یہاں پہ زبان اور تالو کے بیچ میں گیپ ہے, ٹھیک ہے. اس کی تھوڑی سی مثالیں دیکھتے ہیں. وزن وز از از. ان کو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان تینوں لیٹرز کو جب ہم نے پڑھے ہیں زا سین اور صاد, ان کو حروف صفیر بھی کہتے ہیں. صفیر کہتے ہیں سیٹی کو, وسل کو, یعنی کہ ان کو پڑھتے ہوئے ایک سیٹی کسی ساؤنڈ آتی ہے, تو یہ آنی ضروری ہے. یہ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل پھر ہم آگے جا کے پڑھیں گے, ابھی بس اتنا کافی ہے. یہ دیکھیں اس کی ایگزامپلس پڑھتے ہیں. وزن اپنے دونوں دانتوں کو ملا لیں اور اپنی زبان کی نوک کو نچلے والے دانتوں کے ساتھ ٹچ کریں تو ز کا مخرج ادا ہوگا. پہلے اس کو ہم اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں, الف پہ زبر اور زا پہ سکون ڈال دیں تو اس کا مخرج چیک کر لیں. از از ٹھیک ہے, سیٹی کسی ساؤنڈ آئے گی. وزن تزر زبر زبر وزدادو رزق جزء. اپنی ساؤنڈ کو فیل کرنا ہے, یہ آواز آنی چاہیے. جب ہم غلط پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وزنا تزیرو زبرن, یہ والی ساؤنڈ نہیں آتی. تو زا کا صحیح مخرج ایسے ہے. جب یہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو پھر ہمارا قرآن خود بخود خوبصورت ہو جاتا ہے. اب یہ سین کی اگزامپل دیکھیں. کسب, اب پہلے سین کا مخرج پہلے ہم چیک کرتے ہیں. الف پہ زبر ڈالتے ہیں اور سین پہ ہم سکون ڈالتے ہیں. تو اس, دونوں دانتوں کو بند کر لیں, اوپر نیچے کے دانتوں کو ملا لیں اور اپنی زبان کی نوک کو نچلے دانتوں سے لگائیں. اس اس, اور یہ اس میں بھی دیکھیں سیٹی کی آواز ہے, وسل کی ساؤنڈ ہے. اس یہ آنی چاہیے. جب ہم غلط پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کسبا یکسبو, یہ والی ساؤنڈ تھوڑی دیر رہنی چاہیے. کسبا یکسیبو سئیلا اسلم اسلم اسحاق مستقیم, ٹھیک ہے.
پھر ہے صاد. اسی طرح سے آپ کی زبان کی جو اگلی نوک ہے وہ نچلے کے 2 دانتوں سے لگے گی، مگر پیچھے سے آپ کی زبان اٹھے گی. جیسے میں نے بتایا کہ یہ موٹا حرف ہے، اس کا مخرج چیک کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ الف پہ زبر ڈالیں اور صاد پہ سکون ڈال دیں. تو آپ پڑھیں گی اس اس. ٹھیک ہے، اس میں وہی ساؤنڈ ہے صفیر، اس کو حروف صفیر بھی کہتے ہیں نا، تو ان کی وہی ساؤنڈ ہے، یعنی وصل والی، وہ آنی ضروری ہے. صدق صدق صراط صراط صدور اصدق اصدق اس مصباح. اچھا، اس میں بھی اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ سواد کو موٹا پڑھنے کے چکر میں سواد کو ایسے پڑھتے ہیں، جیسے اس پہ پیش ڈال دیتے ہیں. مثال کے طور پہ پڑھنا ہے صالحین، تو کہتے ہیں صالحین، ہونٹوں کو گول کر کے پڑھتے ہیں صالحین. غلط، سواد پہ زبر ہے، ہم نے یہاں پہ پیش نہیں ڈالنا، صالحین نہیں کہنا، ہم نے کہنا ہے صالحین. آپ کی زبان پیچھے سے اوپر کو اٹھے گی، اور اگلی زبان کی جو نوک ہے وہ نچلے 2 دانتوں کو لگے گی، تو بہت اچھا مخرج ادا آپ کا ہو جائے گا. صالحین. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ تھی مصباح مصباح مصلحون مصلحون. اچھا، یہ میں نے چارٹ بنایا تھا، اس کو میں قرآن فجر جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے، یہ میں وہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک دفعہ شیئر کر لوں گی، اور ویسے آپ لوگ اس کا یہاں پہ پکچر بھی لے سکتے ہیں، اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. تو یہ ایک اوور آل ایک ویو آپ لوگوں کو دے رہا ہے کہ کتنے حروف ہیں، کتنے ان کے مخارج ہیں، اور کیا ان کی تقسیم ہے. یہ میں نے خود ہی بنایا ہے، اور اس کو بہت ہی میں نے آسان رکھنے کی کوشش کی ہے. تو یہ آپ لوگ ایک دفعہ دیکھ لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو پھر میں بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل میں بات کر لوں گی، لیکن مختصر بس میں یہ بتا دوں آپ کو کہ آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ٹوٹل جو لیٹرز ہیں وہ 29 ہیں. ٹھیک ہے، اور 5 بیسیکلی ہمارے مین مخارج ہیں. یہ ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں، میں نے ان کے کوسچن پیپرز بھی آپ لوگوں کو دیے تھے، یاد ہے آپ کو، اور آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا تھا. تو الجوف ہے، الحلق ہے، اللسان ہے، الشفتان ہے، اور الخیشوم، یعنی 5 یہ مین مخارج ہیں. اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان پانچ مین مخارج سے 17 حروف ادا ہوتے ہیں. تو یہ ان کی تفصیل ہے بیسیکلی، کہ الجوف جو ہے نا یہ اسپیسیفک مخرج نہیں ہے، یہ جنرل مخرج ہے. تو اس لیے یہاں سے جو 3 لیٹرز ادا ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو علماء ایک ہی مخرج مطلب ایک کاؤنٹ کرتے ہیں کہ جوف ایک پوائنٹ ہے جہاں سے یہ 3 لیٹرز ادا ہوتے ہیں. اور الحلق کے 3 اسپیسیفک تھے، ہے نا، یہ ہم نے پڑھا تھا، تو اس سے 3 ادا ہوتے ہیں. اور زبان کے 10 پوائنٹس ایسے ہیں جہاں سے 18 لیٹرز یہ والے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح شفتان کے 2 ہیں جہاں سے ایک سے تو با، میم اور واؤ، اور ایک فا، جس میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا تھا. اور الخیشوم سے صرف غنہ نکلتا ہے، غننے کی آواز آتی ہے، تو وہ ایک ہے. تو ان سب کو ٹوٹل کریں تو یہ 17 مخارج بن جاتے ہیں. ان کو ایک نظر دیکھ لیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے آپ کا کوئی ٹیسٹ ہوم ورک میں آ جائے. ٹھیک ہے. تو ان کو کوشش کریں کہ تھوڑا سا ان کو یاد کر لیں. دیکھیں، میں نے اپنے ساتھ یہ رکھا ہوا تھا کہ میں اس کو ہر وقت رف پیپر پہ میں یہ یاد کرتی رہتی تھی کہ میں نے ان کو کس طرح سے یاد رکھنا ہے. مطلب اس طرح سے یاد رکھیں کہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے آسانی ہو جائے، ہمیشہ کے لیے آسانی ہو جائے گی. آپ آگے جتنا بھی آگے اسٹڈی کرنا چاہیں، یہ بالکل بیسک چیزیں ہیں، ان کو ضرور یاد کر لیں. ٹھیک ہے. یہ لاسٹ سلائیڈ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہاں تک شیئر کی ہے کہ ہمارے الحمدللہ آج مخارج جو تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے. اور یہ لاسٹ چارٹ میں نے آپ لوگوں کو دیا ہے، جیسے میں نے کہا کہ اس کو آپ لوگ ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا. میں اس کو گروپ میں بھی شیئر کروں گی. اور ٹھیک ہے. تو اب میں انشاءاللہ جو جیسے میں نے آپ لوگوں کو ایک ٹائم ٹیبل اپنا شیئر کیا تھا کہ آج ہم صفات الحروف کی کا جو انٹروڈکشن ہے وہ تھوڑا سا آج ہم دیکھ لیں گے، اور اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ہم صفات شروع کر دیں گے. اگلے ہفتے آپ لوگوں کو تھوڑا سا مینٹلی پریپیئر ہونا ہوگا کہ ذرا ہم زیادہ صفات پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوگا. تو ہم زیادہ صفات پڑھیں گے تاکہ ہم باقی جو ہمارے 6 ویکس رہ گئے ہیں اس میں ہم صفات کو ختم کر سکیں. صفات الحروف. صفات الحروف کو انگلش میں کہتے ہیں کیریکٹرسٹکس آف لیٹرز. صفہ خوبی کو کہتے ہیں نا،
किसी चीज़ की उर्दू में भी हम सिफा किसी खूबी को कहते हैं, किसी सिफत को कहते हैं, सिफत उर्दू में भी हम वर्ड यूज़ करते हैं। तो सिफात से क्या मुराद है? सिफात का मतलब है कि हर हर्फ की कुछ खुसूसियात होती हैं जिनका ख्याल रखने से वो हर्फ खूबसूरती से अदा होता है। उन खुसूसियात को सिफात कहते हैं। इसके मैं एग्जांपल आगे दूंगी। इसका क्या फ़ायदा है, हम क्यों सीखें सिफात, क्या वजह है कि हमें कहा जाता है कि सिफात सीखें। आगे आप अल्लाह ताला आपको जितना मौका दे, आप जितना आगे तजवीद को सीखें, जितना आप कुरान को खूबसूरत पढ़ना चाहें, जितने आप कोर्सेज करें, आपको पता चलेगा कि मखारिजुल हुरूफ और सिफात ये बिल्कुल इब्तिदाई दो चीज़ें हैं, बिल्कुल ये बेसिक चीज़ें हैं। तो इसलिए इनको जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ़वाइद सिफ़ात क्या हैं, मतलब इसके क्या फ़ायदे हैं। सिफ़ात एक ही मखरज से अदा होने वाले मुख्तलिफ अल्फाज को एक दूसरे से अलग करती हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि ता और दाल और ता ये एक ही मखरज से था, मगर कुछ हरूफ उसमें से पतले थे और एक ता जो था वो मोटा था। इसी तरह किसी भी हर्फ को कैसे अदा करना है, मसलन उसे कब मोटा पढ़ना है, कब पतला पढ़ना है, इसको भी हम सिफात में ही पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। मिसाल के तौर पे जैसे रॉ है, ठीक है, रॉ आप कभी पतला पढ़ेंगे और कभी मोटा पढ़ेंगे। इसी तरह अलिफ कभी आप पतला भी पढ़ते हैं और कभी मोटा भी पढ़ते हैं। इसी तरह से लाम जो है वो भी कभी पतला होता है और कभी मोटा होता है, ठीक है। तो ये आपको सिफात के अंदर ही डिटेल इसकी पता चलती है कि कौन से लेटर्स कब पतले पढ़ने हैं और कब कब मोटे पढ़ने हैं। फिर इसके अंदर एक और चीज़ भी मैं आपको बताती जाऊँ कि सिफात में आप ये भी सीखेंगे कि कौन सा लेटर जो है क्विक पढ़ा जाएगा, किस लेटर को हम जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देंगे, किस लेटर में जो है हवा होगी यानी हम्स होगी, और कौन सा लेटर जो है वो शिद्दत वाला है, स्ट्रॉन्ग लेटर है, और कौन सा लेटर जो है वो कम शिद्दत वाला है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह सिफात में आएंगी। फिर है सिफात का ख्याल रखने से हर्फ खूबसूरती से अदा होता है और उसका हक अदा होता है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि कुरान का हक ये भी है कि कुरान को खूबसूरती के साथ पढ़ा जाए। तो जब हम ये चीज़ें सीख लेते हैं तो ये बहुत बेहतर कुरान हो जाता है, आपका मतलब हुरूफ की अदायगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने इनके नामों से नहीं घबराना है, आपने नामों से परेशान नहीं होना है, ये बहुत सिंपल है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप आज के सेशन के बाद इसको एक दफ़ा रिवाइज़ ज़रूर कर लें, ठीक है। देखिए, सिफ़ातुल हुरूफ जैसे मैंने पर ये लिखा है, और सिफ़ात की इक़साम, सिफ़ात की 2 इक़साम हैं। सिफ़ात लाज़िमा, वो सिफ़ात जो हर्फ में हमेशा पाई जाएँ, ठीक है। तो बहुत आसान सी बात है, आपने ये याद रखना है। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि सिफात की कितनी इक़साम है, तो आपने कहना है सिफात की 2 इक़साम है। सिफात लाजिमा वो सिफात होती हैं जो किसी लेटर में, किसी हर्फ में हमेशा पाई जाती हैं। फिर सिफात आरिजा, आरजी जिसे हम उर्दू में भी कहते हैं ना, टेम्परेरी, कि सिफात आरिजा वो सिफात होती हैं जो कभी हर्फ में होती हैं, कभी नहीं होती। जैसे मैंने कहा था कि रॉ कभी आप मोटा पढ़ते हैं और कभी पतला भी पढ़ लेते हैं, कभी अलिफ पतला पढ़ा जाता है, कभी मोटा पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये 2 तरह की एग्जांपल्स होगी। ये जो कोर्स अभी हम कुरान फजर में तजवीद का हम कोर्स कर रहे हैं, इसमें मैं सिफात आरिजा आपको नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको सिर्फ सिफात लाजमा कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। सिफात आरिजा को हम आगे जाके हल्का सा टच ज़रूर करेंगे, मगर इस कोर्स में हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ सिफात लाजमा पर फोकस करेंगे इंशाल्लाह। अब मैं थोड़ा सा, चूंकि हमने सिफात लाजमा को ही पढ़ना है, तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि सिफात लाजमा है क्या। देखिए, मसलन नून और मीम में हमेशा गुन्ना होता है, इनके लेवल्स हैं, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। गुन्ने के लेवल्स हैं, कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर कहीं उससे कम है, कहीं उससे कम है, लेकिन ये कभी हो नहीं सकता कि नून और मीम में गुन्ना ना हो। मतलब ये वो वाली सिफत है जो कि नून और मीम में हमेशा रहेगी, तो ये सिफात लाजमा में आता है, ठीक है। ये इनकी सिफात लाजिमा है। सिफात आरिज़ा जैसे मैंने पहले भी बताया कि मतलब कुछ हुरूफ बाद सूरतों में मोटे पढ़े जाते हैं, जबकि बाद सूरतों में बारीक पढ़े जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे भी दे सकती हूँ कि इसको जरा गौर से सुनिएगा, इस एग्जाम्पल को। अगर आपने इस एग्जाम्पल को, इस मिसाल को समझ लिया तो इंशाल्लाह आप इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। मिसाल के तौर पे एक शख्स है जो कि लंबा है, और उसका रंग गोरा है। ये इसकी सिफत है ना कि वो शख्स लंबा है और गोरा है। ये 2 सिफात ऐसी हैं कि ये कभी भी नहीं खत्म हो सकती। मतलब वो लंबा है तो फिर लंबा ही है, वो कभी नहीं हो सकता कि कभी लंबा हो जाए, कभी छोटा छोटा हो जाए।
اسی طرح اگر وہ شخص گورا ہے، اس کا رنگ گورا ہے، تو وہ پھر ہمیشہ ہی گورا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کبھی وہ کالا ہو جائے اور کبھی گورا ہو جائے. یہ وہ والی صفت ہے جو اس کی ذات میں ہمیشہ رہے گی. اسی طرح کچھ صفات کسی انسان میں ایسی ہو سکتی ہیں کہ کبھی اس کے بال لمبے ہیں اور کبھی بال اس کے چھوٹے ہیں، مطلب یہ اس کی چوائس ہے کہ کبھی بال لمبے کر لے اور کبھی چھوٹے کر لے، یا مثال کے طور پہ کبھی کوئی پتلا ہو جائے کبھی موٹا ہو جائے. تو یہ وہ والی صفات ہیں کہ کبھی چینج بھی ہو سکتی ہے. تو صفات لازمہ کو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ صفات ہیں کہ جو ہمیشہ حرف میں موجود رہتی ہیں. اچھا، اب صفات لازمہ چونکہ ہم نے اس کورس میں کرنا ہے تو ہم صفات لازمہ پہ ہی، اس کے انٹروڈکشن پہ ہی میں بات کروں گی. صفات لازمہ کی فردر 2 کائنڈز ہیں. صفات لازمہ کی 2 اقسام ہیں جو کہ بہت سمپل سی ہیں. ان میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، ان کو صرف پلیز غور سے سنیے گا کہ جیسے میں نے پیچھے والی سلائڈ پہ میں چلی جاتی ہوں کہ صفات لازمہ اور صفات عارضہ، لیکن ہم اس کورس میں صرف صفات لازمہ پہ فوکس کریں گے، ہم صفات عارضہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں پڑھیں گے. صفات لازمہ کی فردر 2 اقسام ہیں. وہ صفات ہیں جن کی اپوزٹس ہیں اور وہ صفات جن کی اپوزٹس نہیں ہیں. بس اتنی سی بات آپ نے یاد رکھنی ہے. صفات لازمہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ صفات ہیں جن کے اپوزٹس ہیں اور وہ صفات ہیں جن کے اپوزٹس نہیں ہیں. وہ صفات لازمہ متضادہ یعنی جن کے اپوزٹس ہیں وہ 5 گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں اور ان کی 11 صفات ہیں. یہ چارٹ اس کی بھی آپ پکچر لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بس ان کی صرف میں ریڈنگ یہاں پہ کروں گی اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم لوگ یہ والے 2 گروپس پڑھ لیں گے. یہ اگلے ہفتے ہم یہ 2 گروپس ختم کریں گے ڈیٹیل میں، پھر اس کے بعد ہم یہ 2 گروپس کریں گے. یہ 5واں گروپ جو ہے نا یہ تجوید کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے مگر یہ پڑھایا نہیں جاتا. اس کی تفصیل جب ہم اس پہ پہنچیں گے تو پھر میں آپ سے شیئر کروں گی، ٹھیک ہے. تو یہ 2 ہفتوں میں ہم یہ صفات لازمہ متضادہ ہم ختم کر لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم صفات لازمہ وہ والی جس کے اپوزٹس نہیں ہیں پھر ہم وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو بس آج تک یہ اتنا ہی. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ چیٹ میں ٹائپ کیجئے. میں اس کلاس کے ختم ہونے کے 5-10 منٹ تک اور رہوں گی آن لائن انشاءاللہ، تو پھر میں آپ لوگوں کو مائک پہ ہی آنسر کرتی جاؤں گی. آپ لوگوں اگر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. ایک چلیے میں لاسٹ میں ایک اور چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. آواز کلیئر ہے؟ سمجھ آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ کچھ مشکل تو نہیں؟ ٹھیک ہے. پلیز بریفلی ایکسپلین گروپ نیمز. اوکے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں آپ کو گروپ نیمز. یہ دیکھیں پہلا جو گروپ ہے نا الہمس اور اس کا اپوزٹ ہے الجہر. الہمس کا مطلب ہے وسپر. وہ کون سے لیٹرز ہیں جس میں وسپر ہوگا، جس میں ہمس ہوگا، اور وہ کون سے لیٹرز ہیں جس میں نہیں ہوگا. یہ ٹوٹلی اپوزٹ ہیں. یعنی 29 لیٹرز میں سے کچھ لیٹرز ایسے ہیں جو کہ ہمس والے لیٹرز ہیں اور کچھ لیٹرز ایسے ہیں کہ جو کہ الجہر والے لیٹرز ہیں، یعنی کہ ان میں ہمس نہیں ہوگا، وہ obvious ہوں گے، واضح ہوں گے، سختی کے ساتھ پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو دوسرا گروپ ہے وہ ہے، اس کے 3 پارٹس ہیں. اس کے 3 پارٹس اس طرح سے ہیں کہ الشدہ یعنی اسٹرانگ لیٹر ہے، پھر اس کا التوسط یعنی ماڈریٹ لیٹرز ہیں، اور الرخاوہ یعنی لوزنس والے، سافٹ والے، نرمی والے لیٹرز ہیں. تو یہ پورے 29 لیٹرز کے اندر یہ 3 گروپس ہیں. اب الشدہ اور جو ہے نا اس کا الرخاوہ جو ہے نا یہ پورا 100% اپوزٹ ہے. اس کا جو 50% ہے پھر التوسط آ جاتا ہے. جب آپ لوگ جیسے جیسے اس کو پڑھیں گے آپ کو بہت ہی آسان لگے گا. میں اکثر لوگوں سے سنتی ہوں کہ ہم تو ان کے ناموں کو سن کے ہی ڈر جاتے ہیں اور ہماری ہمت نہیں ہوتی اس کو پڑھنے کی، لیکن جب آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ لوگوں کو بہت کلیئر ہو جائے گا. اسی طرح تیسرا جو اس کا گروپ ہے وہ ہے الاستعلاء ایلیویشن، یعنی وہ لیٹرز جو کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں اور وہ لیٹرز جو کہ الاستفال یعنی لورنگ یعنی جو سافٹ پڑھے جاتے ہیں یا پتلے پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا اپوزٹ ہے.
चौथा ग्रुप जो है वो है अल इत्बाक। इत्बाक वो वाले लेटर्स होते हैं जिनमें साउंड आपके मुंह में ट्रैप होती है। एडहेशन इसका लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप जब इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो फिर डिटेल में बताऊंगी। और अल इन्फिताह ओपननेस, यानी उसमें आपकी जो साउंड है हरूफ की वो आपके मुंह में ट्रैप नहीं होती, वो बाहर को निकल जाती है, मुंह से बाहर निकल जाती है और इसमें आवाज़ आपकी ट्रैप हो जाती है। अल इज़लाक और अल इस्मात जो है ये नहीं पढ़ाया जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता, इंशाल्लाह इसकी डिटेल फिर हम अगले हफ्ते करेंगे। जी, अब है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आयत ऑफ द डे। मैं आज देख रही थी कि हमारे ग्रुप में माशाल्लाह तकरीबन 132 मेंबर्स हैं और पिछली दफ़ा जो हमारी पहली क्लास थी उसमें काफ़ी मेंबर्स थे, आई थिंक 80 के करीब थे जो पार्टिसिपेंट्स थे, और इसमें पिछली दफ़ा 70 से ऊपर थे, इस दफ़ा जो है वो 53 हैं। ये खैर हमेशा होता है कि लोग जो हैं थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कर देते हैं। एक सेकेंड प्लीज। आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैंने शुरू में आप लोगों से कहा था कि हमारी जो इंटेंशंस हैं वो इस कोर्स को करने की क्या है, उसमें पहली चीज़ तो ये थी कि हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, हमारा कुरान खूबसूरत हो जाए, हम कुरान को खूबसूरती से पढ़ने लग जाएं। वो इंटेंशंस वाली अगर बात में मैंने आपको याद हो तो मैंने कहा था कि अपनी नोटबुक के आखिर में अपनी इंटेंशंस लिख लें और देखें कि हम कहाँ कहाँ खड़े हैं। कोर्स के आखिर में हम देखेंगे कि हमने वो अपना मकसद हासिल कर लिया जिस मकसद के लिए हमने इस क्लास को ज्वाइन किया था। तो एक और कुरान की आयत है कि ला अब्रहु हत्ता अबलुग, ये सूरह कहफ की आयत है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत खिज़र के पीछे पीछे चलते हैं कि जब तक वो उस इल्म को पा ना लें, इल्म हासिल करने के लिए। तो इसलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम घबरा के किसी भी चीज़ को बीच में ना छोड़ें, हम उसके पीछे लगे रहें, हम मेहनत करते रहें, हम कोशिश करते रहें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद के साथ आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। जी। आयत ऑफ द डे, आयत ऑफ द डे में आज जो मैंने आयत सेलेक्ट की है वो है ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 24 है। मैं कहीं मिस ना कर जाऊँ, 24 है या 23 है, आई थिंक ये 23 है, मैं अगर गलत ना हूँ तो चेक करूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्न इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। ये इसका तर्जुमा है, और तेरा रब फैसला कर चुका है कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ नेकी करो, और अगर तेरे सामने उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहो और ना उन्हें झिड़को और उनसे अदब से बात करो। मैं 1 मिनट के लिए अपने माइक को म्यूट करूंगी, 1 मिनट के लिए।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس کو پڑھتی ہوں. جس سے میں نے یہ آیت چوز کی اور مجھے بہت زیادہ اس بات کا احساس تھا کہ ہم اس کو ہمارے لیے بار بار یہ چیزیں یاد دہانی کے لیے ہوں. یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تیرا رب فیصلہ کر چکا، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ماضی کا لیٹر ورب استعمال کیا ہے. وقضا یعنی کہ یہ چیز طے ہو چکی، یہ فیصلہ ہو چکا. اٹ از کلوزڈ ڈیل، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. پہلے میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں، پھر میں آگے چلتی ہوں. کہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں غیر مشروط رکھی ہیں، یعنی انکنڈیشنل ہے، کہ ایک تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور والدین سے احسان کرو. احسان کیا ہے؟ اس کے علماء نے جو ڈیفینیشن دی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. کہ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی عبادت کریں، بہترین سے بہترین کرتے جائیں. ہائیسٹ لیول جو ہے نا عبادت کا، وہ احسان ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص مسلمان ہے، یہ اس کا منیمم لیول ہے. پھر اس کا ایمان زیادہ ہے، وہ ایمان والا مومن ہے، وہ ایک عام مسلمان سے کتنے درجے اوپر ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن اگر کوئی ہر عبادت احسان کے لیول پر کرتا ہے تو وہ محسن ہے. لیکن والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے سٹارٹنگ پوائنٹ ہی احسان رکھا ہے، یعنی شروع ہی احسان سے کرنا ہے. ان کے حق سے زیادہ کرو، اس سے کم قابل قبول ہی نہیں. اور احسان کی جو ایک تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے جسم کی تمام تر اور روح کی تمام تر کوششوں کے ساتھ دل و جان سے کہنا چاہیے، دل و جان سے اگلے کو، مطلب اگلے آپ کے والدین کو یا کسی شخص کو بھی جو کچھ دے سکتا ہے بیسٹ پاسبل وہ اس کو دے، اور واپسی کی کچھ امید نہ رکھنا، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. اور واپسی کی امید والدین سے تو اس لیے نہیں رکھنی کہ انہوں نے آپ کو جو کچھ دینا تھا وہ دے چکے، اب آپ کی باری ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ فرمایا ہے. یہ نہیں کہا کہ اور اب کا ورڈ یوز نہیں کیا، جو کہ ایک محبت والے الفاظ ہیں. یعنی وہ والدین جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے، چاہے وہ کتنے ہی ٹربل میکر کیوں نہ ہوں، ان کی اطاعت ہر صورت کرنی ہے سوائے گمراہی کے کاموں میں. یا اگر وہ شرک کا حکم دیں تو بس وہ نہیں ماننا، یا اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو وہ نہیں ماننا. اس کے علاوہ آپ کو ہر صورت اپنے والدین کی اطاعت کرنی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اما یبلغن عندک الکبر، کہ اگر آپ کے سامنے عندک کا جو یہاں پہ ورڈ ہے نا، یہ والا جو عندک، اس میں عندک کا جو ہے وہ ہے کہ تیرے پاس، مطلب اگر تمہارے پاس ان دونوں میں سے کوئی بڑھاپے میں کوئی ایک یا دونوں ہوں، فلا تقل لہما، تو ان کو اف تک نہ کہو. یہاں پہ جیسے میں نے کہا نا کہ آئندہ کا ورڈ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا کرٹیکل ہے. یہ کہنا چاہیے کہ اما یبلغنک الکبر بھی ہو سکتا تھا کہ وہ جب تمہارے پاس پہنچ جائیں بڑھاپے میں، تمہارے پاس وہ جب بڑھاپے کو پہنچے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں. یہاں پہ عندک کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہوں، اور بڑھاپے میں جب وہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ہوں. آپ دیکھیں بڑھاپے میں ہوتا کیا ہے، وہ بار بار بھول جاتے ہیں، ایک ہی چیز کو دہراتے ہیں، راتوں کو کھانسی بھی آتی ہوگی جس سے آپ کے بچوں کی نیند بھی خراب ہو سکتی ہے، ان کی دوائیاں لانی پڑیں گی، ڈاکٹروں پر لے جانا پڑے گا، وقت بے وقت بچوں کی طرح ان کا کچھ کھانے کا دل کرے گا، رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی، آپ پر ڈیپینڈ کریں گے. جب وہ ٹوٹلی آپ پر ہو تو ان کو اف تک نہ کہو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اف سے بھی چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہ استعمال کرتے. اللہ تعالیٰ بھی دیکھیے جانتے ہیں ہمارے دین کی خوبصورتی کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بعض دفعہ آپ کو ان کی کسی بھی حرکت سے فرسٹریشن ہو سکتی ہے، غصہ آ سکتا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً مطلب وہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ، کیونکہ یہ فیلنگز آپ کے اندر اللہ نے رکھی ہیں، لیکن پھر بھی ان کو اف مت کہنا، اپنے غصے کو اندر روک لینا، ٹریپ کر لینا، ماتھے پر بل لانا، گہرا سانس کھینچنا ان کے سامنے، یا زور سے دروازہ ہی بند کر دینا، یہ سب بھی نہیں کرنا. یہ اسلام کا ایک مشکل حکم ہے، یہ ان حکموں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے ان احکام میں سے ہے جو کہ مشکل تو ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اف نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور ان کو ڈانٹنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، ایک تو ان کو ڈانٹنا نہیں اور ان کو اچھی بات کہنا، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، ان کے ساتھ سافٹلی بات کرنا. دیکھیے میں سوچتی ہوں کہ
کبھی اگر کسی والدین کی اولاد چلی جائے اس دنیا سے، کوئی مر جائے خدا نہ کرے، تو والدین کے لیے یقیناً وہ بہت صدمے کی بات ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ والدین کے لیے دکھ کی بات یہ ہے کہ کوئی اولاد ان کے ساتھ بدتمیزی کرے یا مس بیہیو کرے۔ سورہ اسراء میں یعنی سورہ بنی اسرائیل میں ایک جگہ اور آتا ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ وقفت کا جو لفظ ہے نا یہ خفضا سے ہے، جھکا لو، نیچے کر لو۔ الذل یعنی ویکنس کے ساتھ، کمزوری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ وقفت لہما جناح الذل، مطلب ان کے لیے، لہما سے مراد یہاں والدین ہیں، جناح کہتے ہیں ونگس کو، پروں کو، کہ جیسے کوئی پرندہ اپنے بچوں کو حفاظت میں رکھنے کے لیے اپنے پر پھیلا دیتا ہے، تو جس طرح سے والدین نے بچپن میں تمہارے لیے اپنے پر پھیلائے تھے، تمہیں دھوپ سے، تمہیں گرمی سے، تمہیں بیماری سے بچانے کے لیے جس طرح انہوں نے جدوجہد کی تھی، اب تمہارا وقت ہے، اب تم ان کو اپنے پروں میں ڈھانپ لو۔ اس کا ایک مطلب علماء نے ایک اور بھی لیا ہے کہ جب کوئی پرندہ اڑنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود جب نہیں اڑنا چاہتا تو اپنے پرندوں کو جھکا کے بیٹھ جاتا ہے، وہ نہیں اڑنا چاہتا، صلاحیت تو اس کے اندر ہے، وہ مگر اڑنا نہیں چاہتا تو اپنے پروں کو بند کر لیتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے مراد سے یہ بھی لی ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ جو تم اب اگر ڈاکٹر ہو یا اگر تم اب انجینئر ہو یا تم بہت پڑھے لکھے ہو، تم گھروں کے خرچے اٹھا رہے ہو، ماں باپ کا بھی خرچہ اٹھا رہے ہو اور تم ٹیکسز بھی دیتے ہو، تم مطلب سارا کچھ کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود اپنی اڑنے کی صلاحیت اپنے والدین کے سامنے جھکا لو، ویک کر لو، کمزور کر لو، تم ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہو۔ اسی طرح اس میں ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ کندھے، جناح سے مراد کندھے بھی لیا گیا ہے کہ اپنے والدین کے آگے اپنے کندھوں کو جھکا لو، مطلب فزیکلی بھی جب وہ اٹھنا چاہیں تو اپنے کندھے ان کے آگے پیش کرو کہ وہ تمہارا سہارا لے کر اٹھ سکیں، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ سلوک کرو۔ من الرحمہ، جو میں نے بھی آیت پڑھی تھی کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، من الرحمہ یعنی رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان سے پیش آؤ جیسے وہ بچپن میں تمہارے ساتھ پیش آئے تھے۔ یا اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے ساتھ ہو تو ان سے نرمی کا سلوک کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ جو آیات آتی ہیں اس میں حضرت لقمان جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ یا بنیّ لا تشرک باللہ، یا بنیّ انہا ان تک مثقال، پھر آگے آیت ہے کہ یا بنیّ اقم الصلاۃ، وہ اپنے بیٹے کو یہ ہدایات دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ نماز ادا کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے والدین کے متعلق اسی صورت میں جو حکم دیا ہے وہ انہوں نے حضرت لقمان کے ذریعے نہیں دیا کہ حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ والدین سے حسن سلوک کرو، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے حکم دیا، ہم نے وصیت کی انسان کو کہ تھوڑا سا آگے جا کے آتا ہے کہ ان اشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یہ کتنی غور کرنے والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اوبلیگیشن حضرت لقمان سے اٹھا لی اور اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم خود دیتے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔ پھر ایک صحابی تھے، وہ یمن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں اور ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، اور والدین کو میں روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ فرماتے ہیں وہم یبکون، کہ وہ رو رہے تھے، جب میں آ رہا تھا تو وہ رو رہے تھے، تو تاکہ میں جنت کما سکوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارجع الیہ وادحکہما، کہ تم واپس چلے جاؤ ان کو، جا کے جو تم کو روتا ہوا چھوڑ کے آئے ہو تو جا کے ان کو اس حال میں کرو کہ وہ مسکرائیں کہ تم جنت کمانا چاہتے ہو اور تم ان کو روتا ہوا چھوڑ کر آ گئے ہو۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ رضا اللہ ورد الوالد، رضا اللہ ورد الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد، کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ایک اور حدیث ہے حارثہ بن النعمان کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ جنت میں ہیں اور وہاں ان کو قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ حارثہ بن النعمان ہیں جو جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت اچھے تھے، اس لیے یہ جنت میں ہیں۔
پھر ایک حضرت عبداللہ بن زبیر صحابی تھے، جب ان کے والد فوت ہو گئے تو کہنے لگے کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے والد آج فوت ہو گئے، میں آج اس لیے بھی رو رہا ہوں کہ جنت میں آسانی سے جانے والا راستہ آج بند ہو گیا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت اویس ابن عامر القرنی کا، وہ یمن کے رہنے والے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ ملاقات ان کی نہیں ہوئی تھی اس لیے وہ صحابی کے درجے پہ نہیں تھے، تابعین میں سے تھے۔ تابعین کہتے ہیں جو صحابہ کرام سے ملے ہوں، تو وہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ صحیح اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے، تابعین میں سے ہے، اس کا نام اویس القرنی ہے، وہ یمن سے ہے، اس کو برس ہے، یعنی برس بیماری جو سفید سی اسکن ہو جاتی ہے، اس کے کندھے پر درہم کا برس کا نشان ہے اور اس کی ماں ہے جس کے ساتھ وہ بہترین سلوک کرتے ہیں۔ یہ میں اس حدیث کا مفہوم آپ کو بیان کر رہی ہوں، یہ طویل حدیث تھی، میں نے اس کو تھوڑا سا مختصر سا کیا اپنے الفاظ ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ مطلب وہ جو قسم کھاتے ہیں وہ پوری ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو آنر کرتے ہیں، ان کی قسم ان کی دعا پوری ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ جب تم ان سے ملو تو ان سے اپنے لیے دعا کروانا، یہ آپ صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں کہ جب تم ان سے ملو تو ان سے اپنے لیے دعا کروانا۔ اچھا، اب اس کے بعد حضرت عمر کا دور آتا ہے، حضرت عمر خلیفہ بن جاتے ہیں اور جب بھی یمن سے کوئی بھی قافلہ آتا ہے تو وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ تم میں کوئی اویس القرنی ہے، تم میں کوئی اویس القرنی ہے۔ تو اس کے پھر 10 سال کے بعد حضرت عمر جب حج پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یمن سے کچھ قافلے آئے ہیں، تو ان میں سے پوچھتے ہیں کہ ان میں آپ میں سے کوئی اویس القرنی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ہاں، تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ اویس القرنی سے فرماتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ اویس ابن عامر ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ آپ قرن سے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ہاں۔ آپ کے کندھے پہ برس کا نشان ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ہاں۔ آپ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہاں۔ تو آپ ہی وہی ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان سے اپنے لیے دعا کروانا۔ تو اویس قرنی کہنے لگے کہ آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ صحابی ہیں، آپ کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، آپ مجھ سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہاں، کہ آپ سے دعا کرانے کو کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس اعزاز کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی والدہ کی دیکھ بھال کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکے تھے۔ آج ہم میں سے وہ کون لوگ ہیں جن کے والدین زندہ ہیں؟ وہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جن کے والدین زندہ ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو ہمارے بچوں کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ اپنی والدین کی خدمت کریں، اور جن کے والدین نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ ان کے لیے دعا کریں۔ پاکستان میں جب میں ہوتی ہوں تو جانے کا موقع ملتا ہے ادھر اولڈ ایج ہوم میں، اور وہاں پہ کئی دفعہ مدرس کے بہت ہی تکلیف دہ واقعات ہوتے ہیں، یقیناً مطلب ہوتے ہی ہوں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیوں اولڈ ایج ہوم میں موجود ہیں۔ کہ وہاں پہ ایک بوڑھی عورت اپنے بچوں سے مل کر آئی اور مجھے وہ کہنے لگی کہ میرا جو گھر ہے نا اس گلی کے کونے پر ہے، اور میرے 3 بیٹے ہیں اور تینوں نے مجھے وہاں سے نکال دیا ہے۔ تو مجھے کہنے لگی کہ وہ کیوں مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھتے۔ آپ سوچیں کہ آپ وہاں جتنی دیر جاتے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ان کی باتیں سن سن کر۔ تو وہی ایک عورت بتانے لگی کہ وہ اپنے بچوں کے پاس مجبور ہو کے چلی گئی ملنے، اور جب واپس آئی تو اپنے ہاتھ کو سہلا رہی تھی، ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے دبا رہی تھی، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو دبا رہی تھی۔ تو وہاں کے مینیجر نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اماں؟ تو وہ کہنے لگی کہ بس میرے بیٹے نے، جب میں گئی تو اس نے میرا ہاتھ بری طریقے سے موڑ کے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ تو یہ واقعات اتنے تکلیف دہ ہیں کہ آپ کبھی جائیں اور وہاں پہ ان لوگوں سے ملیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ لوگ بھی کتنے ظالم ہیں۔ دیکھیں، اس دنیا میں کئی مائیں ایسی بھی ہیں جو کہ نفسیاتی مریض ہیں یا باپ بھی بیمار ذہنیت کے ہیں، ان کو چھوڑ دیں، وہ چند ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ لیکن ایک ایوریج ماں، مطلب آپ دیکھیں بعض دفعہ ایک بچہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے کہ بابا میرے اسکول کا میرے اسکول میں میٹنگ ہے، آپ نے چلنا ہے۔ باپ کہتا ہے نہیں نہیں میں بہت بزی ہوں، تم ابھی ٹھہرو میں کام کر رہا ہوں، مجھے آفس میں یہ ہے۔ ماں فوراً اس کو پیار سے بلا لیتی ہے، ادھر آؤ ادھر آؤ، مجھے بتاؤ، تم مجھے بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے تھے، میں تمہاری بات سنتی ہوں۔ اسی میری طرح بار بار فون آ رہا ماں بیچ سے میں، بڑھ کر یہ یقین ہم کر لیں کہ ماں سے بڑھ کر میرا دنیا فلش میں سارا آپ کا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ سارا بار بار میں ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں، میرے پیرنٹس اب نہیں ہیں لیکن میں یہ احساس رکھتی ہوں کہ اگر زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں۔ دوسری بات کہ اگر پیرنٹس ہیں بھی آپ کے، اور اگر آپ کے ساتھ ساس اور سسر بھی ہیں،
تو بھی ان کو والدین کا درجہ دیں. آج کل یہ بڑا ایک ٹرینڈ، ایک جملہ بڑا کامن ہو گیا کہ بھی میری تو ذمہ داری نہیں ہے ساس سسر کی دیکھ بھال کرنا. اکثر لوگ یہ کہتے میں سنتی ہوں کہ بھئی ساس سسر کی ذمہ داری میری تو ذمہ داری نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے شوہر کے والدین تو ہیں، اور اگر آپ بھی ان کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی اجر ضائع نہیں جانے دیں گے. اللہ تعالیٰ کوئی نیکی ضائع نہیں کرتا. اور پھر اپنے شوہر کو سپورٹ کریں کہ وہ اس جنت سے محروم نہ ہو جائے. تو اپنے شوہر کو بھی ہمیں سپورٹ کرنا ہے کہ وہ اپنی والدین کی خدمت کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں، اور ہمارے بچے بھی یہ چیز اچھی طرح جان لیں کہ والدین کی اطاعت اور خدمت جنت کی کنجی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پہ میں ریکارڈنگ کو کلوز کرتی ہوں، لیکن اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں تو میں بھی 5-10 منٹ ادھر ہی ہوں.